قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی، بیوی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے کے آیا، یوں کر کے گھونگھٹ اٹھایا بیوی کا، انہوں نے یوں نہیں کہا میں نہیں دکھاتی، منہ دکھائی دے 5000 روپے، انہوں نے کہا نا جی نا، سہیلیوں نے کہہ دیا منہ نہ دکھائیو، نیچے مکر لیو، بکسوئے لگا دیا آگے گھونگھٹ کو، راؤ شریف تکڑی سامی ہے مانگی اور عرفان سے 50,000 روپے، آہو راؤ صاحب بھی کہہ دے گا بس ٹھیک ہے اگلے سال بھی آئیں گے، پہلے 50,000 لے اللہ خیال رکھے تے منہ نہ دکھا، تم بیٹی بیچتے ہو، کبھی دودھ پلائی کبھی جوتا چھپائی، دینداروں کے گھر کے اندر دماد سالی کے لیے شیطان ہے، لیکن اس کا گوڈا پکڑ کے بیٹھی ہے، یہ ہوگا جب خدا کے نام سیدہ زینب نے گوڈا پکڑا، سیدہ زینب نے حضرت عثمان ذیشان کا، ابو العاص کا، کیا فاطمہ زہرا نے گوڈا پکڑا تھا؟ عثمان جیسا داماد کوئی نہیں، فاطمہ جیسی سالی کوئی نہیں، سبحان اللہ، وہ بھی حیا والا، جس کے حیا کو فرشتے تسلیم کریں، یہ بھی حیا والا، یہ بھی حیا والی جس کے حیا کو آسمان کا سورج تسلیم کرے، پکڑے گوڈے، بابی کی گود کے اندر اگلے دن جو ہے وہ چھوٹا دیور بیٹھے گود بٹھائی، آج گود بٹھائی لے رہا ہے، انشاءاللہ کل بابی بگائی ٹھک، جب اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکر لیں گے چاچا جی، یہ ہم ہندوستان سے مصیبت، یہ مرے ہندوستان سے، ہم سیدھے مدینے سے نہیں آئے، ہم آئے ہندوستان سے چھتتے کوٹتے ہوئے آئے، کوئی سونے کے سیٹ اور پھولوں کے ہار پہن کے آئے تھے، اب وہاں رہ گیا، جتی پیر کی وہاں رہ گی، کپڑے کس کے وہاں کوئی دھوتی پہن کے کمی، ہم تو ملک صاحب ہوئیں گے، مانگ مانگ کے زندگی گزر کے کھاتے ہوئے، لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر باغہ بیٹھے ہوئے تھے، نہ سر کے اوپر چھاؤں تھی نہ نیچے زمین تھی، خدا کا شکر کرو، کبھی اپنی اوقات نہ بھولنا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سے ایاز کی شکایت کر دی نا جی، وہ رات کو جاوے بکسا کھٹ کھٹ کرنے کی، تالے ٹوٹنے کی آواز آوے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ وہ یہاں سے مال بکھیڑے گپڑ کرے اور وہاں جا کے دفتے، بلاؤ بکسے کو اس کے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں ایاز ان کا خادم خاص تھا، بکسا کھولا، بکسا حجی خیر ہوئے، کہ یہ سارے کہہ رہے سونا چاندی بیت المال بھر رکھا، بکسا کھولا، ایک پھٹی بنیان ایک دھوتی تھی، کہ یہ میرے پاس ہے، کہ یہ کیا چیز؟ کہ یہ تو میرا خزانہ ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر، میری حالت پہلے یہ تھی، جب میں بادشاہی ٹھاٹھ بادشاہی کھانے کھونے کھا کے جاؤں نا، رات کو بکسا کھول کے شاہی لباس اتار کے یہ دھوتی اور بنیان پہن کے اور سراخوں والی پہن کے، او یار اوقات نہ بھولیے، تیری اوقات یہ تھی، اگر تیرے پہ کرم ہوا تو اللہ کا کرم ہوا، اگر وہ کرم کر سکتا ہے تو قہر بھی کر سکتا ہے، ہم اپنی اوقات بھول گئے۔ اپنے بچوں کو بتلاؤ اپنی ہسٹری، اپنے بچوں کو بتلاؤ سن 47 میں کس نے مارے کھا کے آئے تھے، بیٹو ہمارے پاس حاصل اور مکان نہ تھا، یہ جو دیا یہ اللہ نے دیا، اب تو ماں کہہ رہی ہے پیسوں نے ہو گئے کاروبار کتنے کریں گے، اپنے پیو نو دس، دادے نو کھا جا کے، ہاں اپنے سکھاؤ، مسلح سکھاؤ، اللہ سے مانگنا سکھاؤ، کوڑیوں کے بھاؤ آئے تھے، اب سونے کے بھاؤ الحمدللہ یہاں ہماری بولی لگ رہی ہے، یہ سارا ہمارے پہ اللہ کا فضل تھا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، قاضی شریح کی شادی ہوئی اور گھونگھٹ اٹھایا بیوی، یہاں تو سہیلیاں کہتی نو نو تھلے نہ لگیں، پہلی رات جسم میں کھلی کھلی بات کر رہا ہوں، میرے بچوں یہ بغیرتی ہے، جب باپ نے پکڑ کے ہاتھ میں دے دیا نا، ہاتھ نہ لگانے دیے، پہلے 4-5 دن سے منتیں تر لے کر آئیے، پہلے 5 سال بچہ کوئی نہیں ہونا، میاں بھی بیٹھ کے جو محبت کی بات پلاننگ کر رہے ہیں، ہاں بھائی یہ میری بھائی بہنیں بھی سنو، تم خدا کے واسطے خوف کرو میری بچیوں، مکان بڑھ گئے گھر کے اندر سکون نہیں، ان مکان کو چاٹو گی، شوہر طلاق دینے کو پھر رہا، بیوی خلا لینے کو پھر رہی، کیا وجہ اس مکان کا؟ شادی کی پہلی رات قاضی شریح رحمت اللہ علیہ نے دولہا کا گھونگھٹ اٹھایا، نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، خدا کرے میرا تیرے گھر کے اندر آنا خیر سے خالی نہ ہو، اگر کمی پیشی ہے میرے قدموں کی برکتوں سے اللہ وہ دور فرما دے، اگر میرے کردار میں کمی، اب میں تیرے کھنٹے سے بند گئی، اب کیا کری؟ مجھے بتاؤ آپ کے صبح کے اٹھنے کا وقت کیا ہے، ناشتہ کس وقت کرتے ہو، کھانا کس وقت کھاتے ہو، رات کی روٹی کس وقت کھاؤ گے، میں نے آپ کی ٹانگیں کب دبانی ہے، میں نے دودھ آپ کو کب بنا کے دینا، میں نے کپڑے آپ بتاؤ ہفتے میں کتنی دفعہ پہنو گے، آپ کی خدمت کرنی ہے، آپ کی امی کی کرنی، بہن بھائیوں کی کرنی، سارے مجھے لکھ کے دے دو تاکہ بار بار آپ کو کہنے کا موقع نہ ملے۔ قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر کہہ رہی ہے مجھے بتاؤ میں نے آپ روٹی کھانے میں آپ کا انتظار کرنا ہے کہ پہلے کھا لوں، سبحان اللہ، مجھے بتاؤ میری امی آپ کے گھر میں مہینے میں سال میں آوے گی یا نہیں آئے گی، میرا ابا آئے گا یا نہیں آئے گا، اگر ماں سے ملنے کو دل کرے مجھے چھوڑ کے آؤ گے یا ماں ملنے واسطے آوے گی؟
اب میرے باپ کا گھر ختم، اب تیرے کھنٹے پہ بند گئی، بتا میں ہفتے میں کتنی مرتبہ نہاؤں، بتا میں کپڑے روزانہ پہنوں یا ہفتے میں پہنوں، بتا رات کو کب تک جاگ کر میں تیرا انتظار کروں تجھے سکون پہنچانے کے لیے، ہفتے میں کتنی مرتبہ انتظار کرنا پڑے گا، کتنی مرتبہ سوں گی۔ قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو، وہاں دھولیں رو رہی ہیں، دھولے رو رہے، کہ تیرے جسم کو ہاتھ بات میں لگاؤں گا، پہلے بتا اس ماں کو کب بلا کر دیدار کرائے گی جس نے بیٹی نہیں بھیجی، جنت کی حور بنا کے میرے گھر کے اندر بھیج دی ہے، بتا اس ماں کہاں گئی وہ بابو جی شادیاں؟ اب تو پہلی رات گھر سے ماں بھی خارج، بہنیں بھی خارج، شادی کی پہلی رات صبح پہلا دن اگر بہن کمرے میں بڑھ گئی، ابھی تو میں تیار بھی نہیں ہوئی، تیری بہنیں سر اٹھا کے آ گئی، اگر یہ چلے گا تو میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی، میں امی کے جاؤں گی، اس وقت نہ میری بچیوں زندگی 4 دن کی، تم تو وہ پھول ہو جو اپنے گھر کے آنگن میں خوشبو دیتی رہی، اس پھول کی خوشبو کی سلامتی کے لیے شادی حال میں برات والے دن 1,000 آدمی نے رو کے دعائیں دی، رو کے اس پھول کی حفاظت کے لیے گاڑی چلانے والے پردیسی تھے، وہ جانتے نہیں تھے راؤں کی بیٹی ہے ملکوں کی، وہ بھی رونے لگ گئے، حتیٰ کہ کام کرنے والیوں نے بھی رو کر، برتن مانجنے والیوں نے بھی رو کر اس پھول کی خوشبو کی سلامتی کی دعا دی، اس پھول کو خوشبودار رہنے دینا میری بچیوں، اس پھول کو بدبودار نہ بنانا، ایسی خوشبو بنا کے جانا کہ نسلوں تک یاد رہے، بہو تو فلاں بھی تو فلانے کی تھی، اگر اس کے اندر بدبو آنے لگ گئی، یہ ایسا کچرا ہے، اللہ اکبر، سسرال کے گھر کو تبیڑا غرق کرے گا، لیکن خدا پاک کی قسم اس کی بدبو تیری سگی بہن بھائیوں کے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دے گی۔ بس میں اپنی بچیوں کو دبے لفظوں میں یہ بات کہہ کے جا رہا، اور میرے پیارو تم بھی خیال کریو، رو نعمان صاحب، رو عرفان صاحب، خدا سلامت رکھے، اسی طرح ماں باپ کا فرما بردار رکھے، کبھی گھر کے اندر کل کو رواج نہ دینا، غصہ یوں سمجھ کے پینا جیسے گرمی میں ٹھنڈا پانی پیتے ہو، برداشت ایسے کرنا جیسے میرے عزیزوں پو ماں کی سردی برداشت کرتے ہو، کبھی کسی کے کہنے پر اچھا میں نے کہہ دیا نا، میں ہوں نا، میرے سے تیری شادی ہوئی نا تو فکر نہ کر، کبھی اچھا میں بھی جا رہا ہوں، کبھی ماں کو نہ جھکائیو، کبھی باپ کو نہ جھکائیو، اپنے آپ کو 10 مرتبہ بیوی کے آگے جھکا لے، اپنے ماں باپ کو کبھی جھکنے کا موقع نہ دیو، اگر ابا کو جھکایا تیرے باپ نے رومال کندھے پہ ڈال کے کہا اوہو بیٹے جیسی تیری مرضی، اور یوں کر کے اس نے دیکھا آنکھ کے حالے میں آنسو آنے سے پہلے اس کی طرفداری کے لیے خدا میدان میں خود آ جائے گا، اسے تو 2 روٹیاں کوئی نہ کوئی دے دے گا، ورنہ خدا تیرے گھرانے سے رزق چھیننے میں دیر نہیں کرے گا۔ اللہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں جو ماں باپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں یوں نہیں کہتا بیووں کو حق نہ دو، لیکن ان کا حق یہ نہیں کہ ان کو حق دیتے دیتے ماں باپ کا حق ہی چھین لو۔ پہلی رات ادروائز ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہوئے اپنی بیوی کے اگے یوں ہاتھ جوڑ دے، کونیاں بھی جوڑ دینا، علیحدہ کھا تیری مرضی، علیحدہ پہن تیری مرضی، علیحدہ رہ تیری مرضی، لیکن کبھی مجھے میرے ماں باپ سے جدا کرنے کا سوچنا بھی نہ۔ جب میں بے سہارا تھا تو انہوں نے سہارا دیا، اب یہ بے سہارا ہو گئے، سہارا میں بنوں گا۔ ان کی روٹی، ان کا خرچہ، ان کا پانی، ان پہ زکوٰۃ بھی لگے گی، ان پہ عشر بھی لگے گا، ان پہ فطرانہ لگے گا۔ جس دن میں نے ساتھ چھوڑ دیا تو چاہتی ہے کہ میں امریکن ڈالر کھاؤں، میرے ماں باپ زکوٰۃ کھائیں، ان کے معاملے میں کبھی نہ بولیو، باقی جو مرضی کر، دبا چوڑی کر تیری مرضی۔ ایک بات کا اور خیال کریو، بھائیوں کے درمیان میں نہ آنا، تیرا حق میں کبھی نہیں آنے دوں گا۔ اگر بہن دروازے پر آ جائے تو اللہ اکبر، تو بہنوں کے چہرے میں میرا چہرہ دیکھیو، بس۔ یہ 4 رشتے، 3 رشتے ہیں، ماں باپ کا، بہنوں کا اور بھائیوں کا۔ کوشش کرا کرو حاصل پور والو بہن دروازے سے مایوس ہو کے نہ جاوے۔ راؤ صاحب آج کی بات ہے، مجھے تقریباً 2 ماہ ہو گئے، میں اپنی بہن کے گھر نہیں گیا۔ پتہ ہے میں 11 بجے اس کا فون آیا آج، اور مجھے وہ شروع سے بچپن سے کہا کرتی ویرے اور بلے، ہم دونوں بہن بھائی ایک عمر کے تھے، مدرسے میں کٹھے پڑھے، حافظ کٹھے بنے، قرآن بھی ہم نے کٹھے ایک دوسرے کے پیچھے سنا کھڑے ہو کے۔
بڑا قرآن پاک یاد ہے، کینسر میں تھی، اللہ نے اسے صحت دی، پھر دوبارہ بیمار سے، کیا کری؟ میٹھی روٹی پکا کے کھا رہی تھی تو مجھے یاد آ گیا، میں نے تجھے فون کر دیا جا تجھے میٹھی روٹی کھلاؤں، وہ منڈی بہودین میں حفظ آباد میں 100 کلومیٹر کا، لیکن جب اس نے کہا نا میٹھی روٹی کھلاؤں، خدا کی قسم اس کے بولوں کی لذت منہ میں کے اندر محسوس ہونے لگی۔ پھر مجھے کہنے لگی مجھے گڑ کے چاول تجھے پتہ بڑے پسند تھے، میں نے پچھلے ہفتے بھی بنائے، میرا اتنا دل کرا میں دوڑ کے تیرے پاس آؤں، میں بنا کے تجھے گڑ کے چاول دوں، وہ میرے لیے اتنا کرے، میں اس سے کو اچھا میرے پاس ٹائم ہی 10 منٹ بات کریو نہ بھائی، نہ بھی یاد آوے جھٹی بیٹھ کر دل رکھنے کے لیے۔ اچھا رات بھنڈیاں پکی تھی، مجھے پتا تو کچی کھا جاتی، میں نے اللہ پہلے لقمہ لیتے تو یاد آ گئی، میں نے کہا کاش میری بہن ہوتی میں لے کے آتا، اتنی سی بات کہہ دے گی، تو کہہ کے تقریروں پہ چلا جائے گا، بہن کو بھول جائے گا۔ خدا پاک کی قسم ان جملوں کو یاد کر کر کے وہ روزانہ پتہ نہیں کتنے ہفتوں خواب میں تیرے سے ملاقات کرتی رہے گی۔ نہ بھی جانے کا بہنوں کے گھر ارادہ ہو، اوہ میرا آنے کا ارادہ تھا بھئی یہ کام پڑ گیا ہوں گا، خدا پاک کی قسم یوں نہیں کہے گی تو جھوٹ بولتا رہے کہ ہاں کوئی بات نہیں کام پڑ گیا، نہیں کوئی ضرورت نہیں، اللہ تیرے بچوں کو سلامت کرے، ان کو کھگول کے تو دیکھو، ان کو ٹٹول کے تو دیکھو، خدا پاک کی قسم بہنوں کے دل میں نفرت کی بدبو نہیں آتی، ہمیشہ پیار کی خوشبو آتی ہے، یہ تو زمین کے ٹکڑے پر تھوڑا بہت ناراض بھی ہو جائے۔ راؤ صاحب آپ نے حاصل پور سمیت پوری دنیا میں دیکھا جب بھی معاف کرے تو بہن ہی اپنا حق معاف کرنا، ہم نے کوئی نہیں لینا، جیسی بھی ہو 20 سال سے ہاتھوں سے کپڑے دھوری مشین، نہ ہم نے کوئی نہیں اپنا رکھنا، ہم نے نہیں لینا، اور تجھے نام بھی نہ کوئی نہیں ہمارا اللہ تیرے بچوں کے کام آوے گا۔ کبھی یہ بھی تو اپنے دل کے اندر ظرف رکھ، اور بہن کو جب دینا ہو تو کبھی بیوی کو سامنے نہ لانا، ورنہ وہ لے گی نہیں، خدا کی قسم ہمیشہ وہ تیرے سے جھک کے بات کرے گی، سینہ تان کے بات نہیں کرے گی۔ بیویوں کے آگے بہن کو کبھی شرمندہ نہ کریو، ان کی بد دعا سے بچنا، ان کی دعائیں لینا۔ اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم بہن مرنے کے بعد دعا دے دے قبر سے اٹھا کے جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور میرے عزیزوں بہن شیمہ دعا دے دے، اللہ اکبر، یا ربی ابقی لنا محمدا، بہن شیمہ دعا دے دے حلیمہ کے ویڑے سے اٹھا کے عرش معلیٰ پہ پہنچا دیتی ہے۔ خیال کریے میرے بچے، یہ بڑی نکتے کی باتیں ہیں جو دیکھ کے جا رہا ہوں۔ گھر بناؤ بساؤ میرے عزیزوں، گھروں کو تباہ نہ کرو، اللہ کے واسطے اپنے گھروں کو 4 دن کی زندگی ہے، کیوں کسی کے آنسو لے کے جا رہے، خوش خوش دنیا سے جاؤ۔ اتنے زخم اپنے دل میں کے اندر لے کے چلے جاؤ کہ دنیا کو زخم لگانے کا موقع ہی نہ ملے۔ بہنوں کے درد کا زخم، بھائیوں کے درد کا زخم، پھپھی مامیوں کے درد کا زخم، پھپھی بے اولاد ہے، اولاد کوئی نہیں، ایسا بن کے دکھائی اسے محسوس ہی نہ ہو کہ میرا بیٹا کوئی نہیں، ماما بے اولاد ہے۔ کئیوں کو گھر بلا کے مل لے کرو، کئیوں کے گھر جا کے مل لے کرو، اور واقعہ دیکھو نہ گھر نہ بتانا، بس اللہ فرماتا ہے تو نہیں کہتا گھر نہ بتانا، یہ تیرا خیرات، یہ تیری محبت کو میدان محشر میں بلا بلا کے بتلاؤں گا۔ یہ ہے وہ جو غریبوں کی مدد کرتا تھا، یہ ہے وہ جو پھپھی کو دوائی دے کے آیا کرتا تھا، یہ ہے وہ جو بیوہ بہن کے گھر مہینے کا راشن، یہ ہے وہ کھڑا وہ اسے لاؤ، یہ ہے وہ جس نے اپنے تائے کو باپ سمجھ کے عمرہ کرایا تھا، وہ کھڑا ہے، لاؤ لاؤ لاؤ۔ سر تھلے کر کے کیوں کھڑا، میں ہوں نا، یا اللہ تو، میں گناہگار ہوں، سراپا خطاوار ہوں۔ فرمایا گھر کے اندر ماموں رو رہا تھا، تو نے ماموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے گلے لگایا کہ روتا کیوں ہے، میں ہوں نا، کل تو نے لاوارثوں کو کہا میں ہوں نا، آج تو لاوارث ہے، میں کہہ رہا ہوں میں ہوں نا۔ محبتیں دو جتنی ہو سکے، بانٹو محبتیں، اور کبھی یوں نہ کہنا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں۔ جاؤ میرے عزیزو، اتنا بڑا جی گردے والا ہے، دنیا کے کچھ ہی ملک ہوں گے جہاں نہیں گیا، جس کو دنیا مولانا طارق جمیل کہتی ہے۔ میں اس دن ملنے کے لیے ان سے گیا، گلے مل کے روئے، کہنے مولانا دعا فرماؤ، باپ پتروں کے کندھوں پہ چلے جائے، کوئی پتر باپ کے کندھے پہ نہ جائے، کمر ہی توڑ کے رکھ گیا، مبلغ اسلام کو گونگا کر کے چلا گیا ہے۔ نہ ستانا،
اور ستانے والا جو کوئی نہیں ستاتا اسے بھی نہیں ستانا، اور کوئی ستا رہا ہو اس کو بھی جواب دعاؤں سے دینا۔ پھر دیکھنا کہ بند کرو گے اللہ تمہیں عزتوں کی معراج کروائے گا اوپر۔ اگر چاہتے ہو تکلیفوں سے پاک، پریشانیوں سے پاک زندگی گزرے، تو میرے عزیزو اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا چھوڑ دو۔ رائیوڈ والے بھی جا رہے ہو میرے عزیزو، ایک میلہ لگا ہوا ہے، اللہ کل لگ جائے گا، اس میلے کی شروعات کے آغاز ہو جائیں گے۔ نہ لکی رانی سرکس ہوگی، نہ موت کا کنواں ہوگا، نہ ڈانس ہوگا، نہ شیروں کے کرتب ہوں گے۔ وہ میلہ ہوگا جہاں نمازوں کے سجدے ہوں گے، تہجد کے سجدے ہوں گے، جہاں رو رو کے خدا کو منایا جائے گا، جہاں رو رو کے خدا کو منایا جائے گا۔ کئی تسبیح ہوگی، کئی ایمانیات کی بات ہوگی، کئی اہل اللہ کے چہرے ہوں گے، ایسے ولی کاملوں کا چہرہ دیکھو گے، چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے گا، ان کی گفتگو کے کردار کو سنو آمنہ کا لال یاد آئے گا۔ جاؤ میرے عزیزو اس رائیوڈ کے میلے میں 3 دن لگا کے آ جاؤ، زانی شرابی تہجد گزار بن کے آئیں گے، گناہگار نیکوکار بن کے آئیں گے۔ انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، آپ بھی ارادہ رکھتے ہو؟ اور جنہوں نے ابھی تک تیاری نہیں کی وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دو، انشاءاللہ جائیں گے۔ اگر نہیں جا سکے مسجدوں میں پوچھو ایک بندے کے کتنا کرایہ لگتا ہے، میں نہیں جا سکتا، کوئی جانے والا اس کے پاس وسائل نہیں، لو میرے سے 3000 روپے، اور اس کو بتانا نہ کہ تجھے بھیجنے والا کون ہے۔ دنیا والوں تم نہ بتاؤ، آسمان والا خود بتائے گا۔ 3 دن تو لگا کے آیا تھا، کھاتے کے اندر اس کے لکھ دیا گیا تھا۔ کرو گے کوشش میرے عزیزوں؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی، جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو، پاکی کی حالت میں 5 وقت کی نماز، مرد بھی عورت بھی پابندی کریں گے کوئی انشاءاللہ۔ دوسرا قرآن پاک روزانہ کھول لیں گے، پڑھنا نہیں صرف کھول لیں گے، نیت کرو بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، بابو جی قرآن کے حافظ، قرآن بھول گئے، اللہ معاف، وہ بھی توبہ کرے، پڑھنا شروع کریں۔ یا اللہ کون سے گناہ کی وجہ سے میرے حافظے پہ نحوست پڑ گئی، معاف فرما، صدقہ دے، صلاۃ الحاجت پڑھیں، جو ناظرے پڑھے وہ بھی پڑھے، جو بالکل نہیں پڑھے روزانہ وضو کر کے کسی وقت قرآن کھول کے بیٹھ جائے کریں، سینے سے لگا کہ اے اللہ یہ 7 سال کا بچہ ہے، اللہ اگر یہ اس کا سینہ تیرے قرآن کے لیے تجھے پسند ہے تو میں بڑھاپے کے کھوکھلے کھڑکھڑ والے سینے کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ اگر اسے پڑھا سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ اگر اس نے کرم فرما دیا تو اللہ اس عمر میں ہمیں بھی قرآن کا وارث بنائے گا۔ اگر زندگی نے وفا نہ کی تو انشاءاللہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے قدموں میں اللہ ضرور کھڑا فرمائے گا۔ کرو گے نیت میرے عزیزو؟ تبلیغ کے کام میں لگو گے انشاءاللہ؟ ساری دنیا کے اندر پیغام لے کے جاؤ گے؟ ساری دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی پہچان کراؤ گے؟ کون کون کرائے گا انشاءاللہ؟ اب اللہ کے دربار میں معافی مانگ لے بھائی۔ اچھا بھائی، رائیوڈ کے اجتماع میں جانے والے وقت لے کے جائیں گے، صرف 3 دن لگا کے آئیں گے، کون کون آگے نکلنے کی کوشش کرے گا؟ چلے 4 مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ کرو ہاتھ ماشاءاللہ سارے کھڑا، اللہ کو نام لکھوا دو، اللہ کو نام لکھوا دو۔ زکوٰۃ کے کوٹے میں نام لکھواتے ہو؟ جن پر زکوٰۃ ہے عشر کے کوٹے میں نام لکھواتے ہو؟ نوکریاں ہی سرکاری پتہ ہے نہیں ملے گی، نام پھر بھی لکھوا دیتے ہو۔ حالات ماڑے نہیں جا سکتے، نام لکھوا دو اللہ کے کوٹے میں، اللہ میرے جانا ہے آپ ملجر۔ اب توبہ کے کلمات پڑھو، توبہ کے کلمات، توبہ کے کلمات۔ جو پہلے سے اپنے پیروں سے بیعت ہیں وہ توبہ کے کلمات پڑھیں، جن کے پیر فوت ہو گئے نئی بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت سے کلمات پڑھ لیں، اور جن کے پیر بڑے فوت ہو گئے اور چھوٹوں کے اندر اپنے بڑوں کا اثر نہیں آیا، شریعت سیٹ کی زندگی گزر رہی ہے، وہ بھی بیعت کر سکتے ہیں۔ باقی سب میرے ساتھ، ہم سب توبہ کے طالب اللہ سے توبہ کے کلمات پڑھیں۔ جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ اس نیت سے پڑھ لیں۔ پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، جھوٹ سے، بے حیائی سے، بدنگاہی سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، رشتے ناتے توڑنے سے،
تیرے نبی کے حکم چھوڑنے سے، تیرے نبی کے طریقے چھوڑنے سے، تیرے حکموں کو توڑنے سے اور تمام گناہوں سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، اس پر مجھے استقامت نصیب فرما، آمین برحمتک یا امین۔ جانو اللہ کی قسم اگر سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ہنستے ہوئے خوش ہوتے اب لوٹ کے جاؤ اور اللہ اکبر سفر کی دعائیں پڑھ کے مسنون طریقہ مسجد سے سفر شروع کرنا ہے، گھر سے رخصت ہو مسجد میں آ کے 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھ کے پھر اجتماع میں جانے والی بس کے پائیدان پہ پاؤں رکھو اور بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ میں گھر سے نکلا، اور گھر والیاں دروازے تک آویں، بہنیں بیٹیاں بیویاں دروازے تک آویں اور کہ فی امان اللہ، بس اللہ کی امان میں تجھے دے دیا۔ جب اللہ کی امان میں دے دیں گے اللہ 4 چفیرے اعلان کر فرشتو میرے امان میں ان کے گھر والوں نے دے دیا، جب تک یہ واپس نہ دروازے پر آویں موت کو بھی ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے گھر والیاں پھونک مار دیں اور باہر نکلنے والا آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دے، بلکہ بزرگ آیا ہاتھ ملا کے بیوی کے ساتھ ہاتھ ملا کے کرسی پڑھو، پر پڑھو اس کے ساتھ جسے پڑھنی آتی ہو۔ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارو، جب تک واپس نہیں آ کے ملاقات کرو گی انشاءاللہ موت بھی نہیں آئے گی، بیماری سے اللہ پاک۔ سفر کی ساری مسنون دعائیں، کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کا میرا حامی ناصر۔ سالانہ جلسہ امہات المومنین، میں تو حیران ہو رہا ہوں صاحب اور ان کے بچوں پر، ایک دنیا دار ایک محبت تھی، دنیا داری کاروبار تھا، اللہ نے ان کو چن لیا قبول کر لیا، اور آپ حضرات نے الحمدللہ کبھی بھی ان کی ہاں میں ہائی ملائی ہے نہ نہیں کبھی کی، اور میں نے دیکھا کہ سارے میرے پیارے بیٹھے، اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے، کبھی بھی الحمدللہ انہوں نے کمر نہیں دکھائی، ان کے ہر اسٹیج کے اوپر یہ 2 افراد یہ زینت بنے ہوتے ہیں، اللہ نے جزائے خیر، حالانکہ ان کے اپنے ادارے ہیں، اور دوسرا پھر آپ حضرات کا تعاون مخیر حضرات کا 5 منٹ میرے پاس ہیں، بس میرے لیے دعا بھی فرمانا، میں نے بریک تقریباً 70 کے قریب جا کے لگانی ہے انشاءاللہ تعالی، پھر وہاں صبح ایک نکاح ہے، پھر دوپہر کو پروگرام ہے، پھر مغرب کے بعد پروگرام ہے، دعا فرمانا عافیت کے ساتھ واپس آ جاؤں، اللہ صحت بھی عطا فرمائے، آمین۔ تھوڑی سی اگر اس مدرسے کے لیے دیکھو بھائی کپاس بھی ہے، کماد بھی ہے، دھان کی فصل بھی ہے، تھوڑی سی مدرسے کے لیے وصولی ہو جائے، الحمدللہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، فارغ ہو رہی ہیں، سارا مجمع بیٹھا رہے، ہمت کر کے میرے عزیزو 20 آدمی مجھے لکھوا دیں، باقی سب